السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتابوں کے تعارف کے اس سلسلے میں ہم آج آپ کے سامنے ایک بہت نایاب اور دلچسپ کتاب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کتاب معدن الجواہر، اور یہ کتاب لکھی ہوئی ہے نواب قطب الدین خان ابن محی الدین خان ابن شاہ حاجی دام فیضہ۔ یہ کتاب مطبع محمدیہ میں لکھنؤ میں سن ہجری 1260 میں چھپی ہے۔ تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں نے یہاں لکھا ہے کہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نواب قطب الدین خان کی تصنیف ہے، اور یہ کتاب اس لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کتاب کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حرفاً پڑھا ہے۔ جہاں کہیں اس کتاب میں کوئی کمی یا کجی پائی، حضرت شاہ صاحب نے اس کو خود درست فرمایا۔ یہ کتاب مطبع محمدی لکھنؤ سے چھپی ہے اور اس کی تاریخ 1260 ہجری ہے۔ اگر ہم اس کو عیسوی میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 1844 ہوتی ہے، یعنی داستان جو غدر کی جو ہماری لڑائی ہے اس 1857 سے بھی پہلے کی یہ کتاب ہے، یعنی اس کتاب کو تقریباً 187 سال ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کاغذ، اس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکی ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے اندر مختلف چیزیں انہوں نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہے انہوں نے باب الہدایہ کے نام سے ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں انہوں نے 3 فصلیں لکھی ہیں۔ پہلی فصل چہل حدیث میں ہے، دوسری فصل جو ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی 100 نصیحتیں ہیں، اور تیسری فصل جو ہے اس کے اندر اچھے قول انہوں نے لکھے ہیں۔ اسی طریقے سے باب الکراہہ لکھا ہے۔ کتاب کے شروع میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ کتاب مرتب ہو گئی اس وقت اپنے استاد بزرگوار جناب مولانا اسحاق صاحب زادہ اللہ شرفاً سے عرض کیا، اور جناب موصوف نے اصلاح دی، یعنی روایت ضعیفہ موقوف کی اور روایت صحیحہ باقی رکھی۔ یعنی اس کتاب کو تیار کرنے میں نواب قطب الدین خان نے بہت محنت کی، جو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اچھا، اس کتاب کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے جو اعمال خاص طور پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے وہ بہت زبردست ہے۔ دیکھیے، آپ تیسری فصل کی شروعات میں ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جناب ممدوح سے مراد حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے نصیحت وصیت کی مجھ کو میرے والد بزرگوار یعنی مولانا شاہ عبد الرحیم قدس سرہ نے، یعنی یہ جو اعمال ذکر کیے ہیں، اور اس میں بہت عجیب طریقے سے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اور علاج ہے، روحانی علاج خاص طور پر جو حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پاگل کتا کاٹ لے تو کیا کرنا ہے، فاقہ اگر کسی شخص پر ہو تو اس کو کون سے اعمال کرنا چاہیے، اور سارے اعمال جتنے ہیں وہ قرآن پاک سے لکھے ہیں۔ مریض اگر شفا نہیں پا رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حاجت روانی کے لیے آسیب کے اعمال، یعنی جادو اور سحر اور ان چیزوں کے متعلق قرآن پاک میں، اور خاص طور پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں کیا معمولات تھے جو حضرت شاہ صاحب سے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، ان سے شاہ عبد الرحیم نے، اور شاہ عبد الرحیم سے شاہ اسحاق صاحب نے، اور شاہ اسحاق صاحب سے مولانا قطب الدین نواب قطب الدین خان نے سنا۔ آپ دیکھیے اس میں بہت جاندار قسم کے اعمال ہیں، خاص طور پر یہ نظر بد جو لگنے کا جو ہے وہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور ایسا آج تک مجھے کسی اور کتاب میں نہیں ملا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حاشیے پہ اس طریقے سے لکھے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے مرگی کا عمل ہے،
اسی طریقے سے یہ باب الکراہہ یہاں سے شروع ہوا ہے، یعنی امام محمد کے نزدیک جو مکروہ تحریمی ہے وہ حرام ہے۔ کتنی عجیب بات لکھی ہے، شروع میں لکھ دی انہوں نے۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیے کتاب کو، کتاب کے حاشیے کو، کتاب کے اوراق کو، کتاب لکھنے کے طریقے کو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ اس دور کی کتابیں ہیں جب چھاپے خانے اور مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ لیتھوں کی مشین ہوتی تھی، لیتھوگرافی جس کو ہم کہتے ہیں، یا یعنی پتھر کی چھپائی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس زمانے کی چھپائی ہوا کرتی تھی۔ کاغذ آپ دیکھیے، کاغذ کتنا عجیب ہے۔ تو تقریباً یہ کتاب جو ہے وہ مسئلے مسائل وغیرہ وغیرہ میں، ان سب میں ملا کر تقریباً 60 سے 70 صفحات پر یہ کتاب موجود ہے۔ اور اس کتاب کے آخر میں جو ہے لکھا ہے انہوں نے کہ شکر خدا کا کہ کتاب ہدایت انتصاب مملو بفوائد متکاثر، یعنی بہت سارے فوائد کو مشتمل، مسمى بمعدن الجواہر، معدن جواہر، تصنیف حامی دین متین محمد قطب الدین کی تاریخ 15ویں شہر شعبان، یعنی 15 شعبان المعظم سن ہجری 1260 ہجری کی شہر لکھنؤ میں متصل رانی کٹرا تقیہ شاہ فصیح میں مطبع محمدی میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی، یعنی سن ہجری 1260 کے 15ویں شعبان المعظم کو یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اور یہ کتاب انہوں نے پریس میں دی، جو پریس میں جو ہے یہ کتاب گئی اور نایاب کتاب اس طریقے سے یہ ختم ہوئی۔ اور اس طریقے کی کتابیں اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کی نظر میں کوئی اور کتاب ہو جس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور بھی ضرور ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سے ہو سکے گا تو ہم ضرور بھی ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ اور میرے پاس مجھے چونکہ کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے، کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، خاص طور پر وہ کتابیں جن کو 100 سال سے زائد ہو چکے ہیں، 150 سال سے زائد ہو چکے ہیں، مخطوطات ہیں، خطوط ہیں، فرامین ہیں، ان سب چیزوں کو میں کلیکٹ کرتا ہوں، ان کو پڑھتا ہوں۔ اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانے کے بدلتے بدلتے ہر طریقہ بدل گیا ہے، کتابیں لکھنے کا طریقہ بدل گیا ہے، کتابوں کی زبان زمانے نے کس طریقے سے بدلی ہے۔ آپ یہ اردو پڑھیں گے جو 250 سال پرانی اردو ہے، اور آج کی اردو پڑھیں گے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو بس اس طریقے سے ہم یہ پہلی ویڈیو آپ کی سپرد کرنے ہیں۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے، اور کمنٹ میں آپ ضرور بھی ضرور اپنی رائے دیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔